بدلہ لینا ہوتا تو مروہ اور صفا کی پہاڑیاں الٹ دے دیتا، بدلہ لینا ہوا تو صاحبان کا عذاب ٹانگ دیتا سر پہ، جیسے قوم یونس پہ کیا۔ مگر دونوں موقعوں میں پتہ لگا کہ خدا کا کوئی واسطہ بدلہ لینے سے نہیں، ہر وقت مشاہدہ، دست و بازو پھیلائے ہوئے اپنے بندوں کے انتظار میں رہتا، ہر وقت ان کی آرزو کرتا ہے، ہر وقت خیال کرتا ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا بھی آ جائے تو اسے میں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لوں۔ اب سوال یہ پیدا ہو، کیا اپروچ چلے گی؟ کیا اپروچ وہاں کامیاب ہوگی؟ کیا ڈر کے مرو گے اللہ سے؟ کیا تم اس کا ڈر سہار سکتے ہو؟ کیا کوئی ایسا ذی حیات موجود ہے جو اتنی بڑے کائنات کے مالک کے خوف کو سہار سکے؟ کس چیز سے ڈرو گے اللہ سے؟ وہ ذات عظیم جو ایک پتھر سے پوری دنیا کو چونٹی کی طرح مسل سکتی ہے، اس نے بولا تمہارے ڈر کی کیا پرواہ کرنی؟ ایک ذرہ برابر اگر خوف کا تمہارے بدن پہ ڈال دے تو یقین کرو کہ تمہاری ایک ایک ہڈی ریزہ ریزہ ٹوٹ ہو جائے۔ تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کہا کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دوں تو یہ چٹانیں ذرہ ذرہ ہو جائیں، تو وہ تم پہ کیسے خوف ڈال سکتا ہے؟ تم اس قابل ہو کہ خوف سہار سکو؟ ہم تو اپنے سے ایک درجہ بلند آدمی کا خوف نہیں سہ سکتے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں سوچنا ہے کہ خدا کس خوف کی بات کرتا ہے۔ خدا صرف ایک خوف کی بات کرتا ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ میں تمہیں بھول نہ جاؤں۔ صرف ایک خوف سے تمہیں ڈراتا ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ میں تمہیں بھول نہ جاؤں۔ اس نے کہا اگر تم بھلا دو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا، اگر تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں۔ اس نے بار بار بنو اسرائیل کو کہا تم مجھ سے پلٹ جاؤ گے تو پھر تمہیں تاریخ کے دھارے پہ چھوڑ دوں گا، جو قوانین عذاب و ثواب بنے تم ان کی زد میں آ جاؤ گے، میں چھڑاؤں گا نہیں تم کو، مگر اگر لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا۔ تو اگر کوئی تقوی ہے، اگر کوئی کسی قسم کا خوف خدا ہے تو صرف اس کی ایک ہی قسم ہے کہ ان کاموں سے ڈرو جس سے تم خدا سے دور نہ ہو جاؤ، اس کام سے ڈرو جس سے اللہ تمہیں بھلا نہ دے، اس کام سے ڈرو جس کی وجہ سے تم پر نسیان نہ طاری ہو جائے اور تم خدا کو سرے سے غفلت میں نہ چلے جاؤ۔ خواتین و حضرات، غفلت پتہ کیسی ہے؟ دیکھو کیا ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ میں، کون سے بڑے مرض ہیں؟ الزائمر، نسیان، یادداشت کا چلا جانا، رستوں کا گم ہو جانا۔ کھڑے بدحواس کھڑے ہوتے ہیں چوک میں، نہ یہ رستہ نظر آ رہا ہے نہ وہ رستہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خواتین حضرات ضروری ہے کہ تقوی کا صحیح مطلب سمجھا جائے۔ یہ وہ بیلنس ہے کہ جس میں انسان ایک مکمل جد و جہد کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، حدود اللہ میں تغیر نہ کریں کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں مطلقاً قانون کے حوالے کر، تم اس کے خود حوالے ہو۔ اللہ خود نظر رکھتا ہے اپنے بندوں پر، جب تم اس کی نظر سے اوجل ہو جاؤ گے تو تم قوانین فطرت کے جو اس نے بنائے حوالے ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس بکری کی طرح نہ ہو جاؤ جو ریوڑ کے کنارے کنارے چلتی ہے، وہ یہ نہ ہو کہ بہک جائے اور بھیڑیا اس کی طاق میں ہوتا ہے اور اسے اچک کے لے جاتا۔ Approach to God is not fear. Again and again, remember this thing. Approach to God is not fear. Approach to God is only one, and that is love God as much as you can, as much as you wish. مگر محبت خداوند کے لیے آپ کو حواس خمسہ سے ذرا آگے جانا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھوں میں نہیں آئے گا، وہ ذائقے میں نہیں آئے گا، وہ سونگا نہیں جا سکتا۔ سینشینٹ بینگ حواس خمسہ رکھتا ہے۔ ہم چیزوں کی محبت میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو چھو سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں، مگر اللہ ان چیزوں میں نہیں آتا۔ اگر ان چیزوں میں نہیں آتا تو خدا کس چیز میں آئے گا؟
خدا حواس خمسہ سے آگے آپ کے عقل و شعور میں آتا ہے۔ خدا آپ کی شعوری محبت ہے، خدا آپ کی بدنی محبت نہیں ہے، خدا آپ کی جذباتی محبت نہیں ہے، خدا آپ کی شعوری محبت کا، خیال کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے پیغمبروں کی تعریف کرتے ہوئے کیا اللہ نے کہا ہے؟ انہو اواب، بڑا رجعت کرنے والا تھا، بات بات میں پھر ہماری طرف پلٹ آتا تھا، ہو نہ ہو، کام ہو نہ ہو۔ پیغمبروں کا ایک صفت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو وہ ہر بات میں خدا کو پلٹ پڑتے۔ ذرا سی ٹھوکر لگی اللہ کو پلٹ پڑے، انگلی کو چوٹ لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، گھٹنا زخمی ہوا اللہ کو، بہانے بہانے سے خدا کو پلٹتے تھے۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ آپ کا کیا خیال ہے تسبیح جبر ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یاد خدا کو ظلم ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مقاصد کے لیے تسبیح کر؟ بہت سارے لوگ تسبیح پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ گننا یہ نہ، بھائی جس کو نہ گننا ہو نہ گنے نا، وہ بے حساب اللہ کو یاد کرے، اس پہ کوئی جبر ہے؟ اور جس نے گن کے اپنی تباہ کے لیے آسانی تخلیق کرنی وہ گن کے کر لے۔ دونوں صورتوں میں تسبیح پہ تو کوئی اعتراض نہیں آتا۔